جب انسان ہمت کر کے کچھ کرنا چاہتا ہے تو بہت سے راستے نکل آتے ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ نہیں لیتا تو ترقی کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اس امید کو برقرار رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد ایک اچھی زندگی آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ سکون نیکی کی طرح ہے، سب سے پہلے یہ نیکی اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں تکلیف دے یا ہمارے گھر کردار کو بہت کمزور کر دے۔ جو بھی کریں نئی چیزوں کو ضرور آزماتے رہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں، بیرونی امداد پر انحصار کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر کوئی خاص عمل مثبت نتائج دیتا ہے تو اسے جاری رکھنا عقل مندی ہے۔ نیکیاں بغیر کسی غرض کی جاتی ہیں، ایسی ہی جیسے دریا سمندر میں بنا غرض کھو جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کام میں ماہر ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس چیز کو بار بار کرے۔ گروپ کی صورت میں لوگ زیادہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں جو اکیلے وہ شاید کبھی حاصل نہ کر سکیں۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ اگر انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ اگر یہ چار نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ اور نمبر 4، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فارگیٹ